الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ سورۃ الکہف کے 11ویں رکوع کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 83 دجالی فتنے سے بچنے کے لیے یہ صورت اہم، اور مادہ پرستی کے شرک کی نفی کے حوالے سے بھی یہ صورت اہم۔ 4 اہم واقعات، ایک تو آدم علیہ السلام کا قصہ مختصراً، باقی 4 اہم واقعات۔ اصحاب کہف کا واقعہ پڑھ چکے، صبر کے حوالے سے بڑا قیمتی واقعہ، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے اس میں ہمارے سامنے آئے۔ باغ والے کا قصہ، میں ہوں، مٹا دیا اللہ تعالیٰ نے، اور بتا دیا کہ اسباب پرستی بھی شرک ہے، اصل تو اللہ کا اختیار ہے۔ اور پھر جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر کا واقعہ کہ ظاہر میں کچھ ہے، کشتی توڑ دی، بچہ قتل کر دیا، دیوار مفت میں ٹھیک کر دی، اور حقیقت کچھ اور تھی۔ یہ اللہ نے پردے ہٹائے ہیں۔ اب چوتھا واقعہ ہے جناب ذوالقرنین کا، اور یہ واقعہ ہے ایک تو اس اعتبار سے کہ شکر کا پہلو اس میں سامنے آتا ہے۔ پہلے واقعے میں صبر کا پہلو تھا، اصحاب کہف کا واقعہ، ذوالقرنین بادشاہ کے واقعے میں شکر کا پہلو۔ دوسری بات ہے اتنی بڑی نعمت عطا ہوئی کہ آدھی دنیا کی سلطنت ملی ہے، لیکن شکر گزاری ہے۔ میں نہیں ہوں، میری قوت بازو نہیں ہے، میری رحمت ربی، یہ میرے رب کی رحمت میں سے ہے۔ یہ بھی مادہ پرستی کا رد ہے۔ اصل میں بندے مومن کی شان کیا ہے؟ نعمت ملے گی شکر کرے گا، اللہ کا فضل مانے گا۔ مصیبت بھی آئے گی تو چلائے گا نہیں، اس کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے اللہ کی حکمت ہوگی، تو صبر کرے گا، اس پر بھی وہ اجر پائے گا۔ ذوالقرنین کون تھے؟ یہ سوال بھی ان 4 سوالات میں شامل جو یہود نے کیا تھا مشرکین کے ذریعے سے حضور سے علیہ السلام۔ ایک وہ بات تھی جو یوسف علیہ السلام، یہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے، سورہ یوسف آ گئی۔ روح کے بارے میں سوال، وہ سورہ بنی اسرائیل میں آ گیا۔ اصحاب کہف کے بارے میں جواب سورہ کہف میں آ گیا، اور ذوالقرنین کے بارے میں سوال، اب اس کا جواب آ رہا ہے۔ ماضی قریب میں جو ہمارے ہاں تحقیق ہوئی، خاص طور پر مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کی تحقیق بڑی قیمتی اس تعلق سے، اور اب اکثر اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ اس سے مراد وہ بادشاہ تھے جن کا تاریخ میں کیخورس نام ہے، کیخورس، اور یہ وہ تھے کہ جن کو یہود جانتے تھے، اور یہود کو انہوں نے نجات دلائی تھی، غلامی سے نجات دلائی تھی، ان کو سیٹل کیا تھا، اور 2 بڑی بڑی سلطنتوں کو انہوں نے ملا کر ایک بڑی سلطنت کی شکل دی تھی، تو بڑی فتوحات اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ اور ذوالقرنین جو بادشاہ تھے، یہ یہود ان کو جانتے تھے، اسی لیے انہوں نے سوال کروایا حضور کو چیک کرنے کے لیے، معاذ اللہ کہ یہ نبی ہیں بھی کہ نہیں، لیکن وہ تو حسد کے مارے پھر انہوں نے انکار کیا۔ تو یہ وہ داستان ہے جناب ذوالقرنین بادشاہ کی، اور ان کا دور گزرا ہے 539 قبل مسیح، 539 BCE، بیفور کرسچن ایرا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے 539 برس پہلے کی بات ہے۔ ان کی 3 مہمات کا ذکر بھی آئے گا، 3 بڑے بڑے سفر ان کا ذکر بھی آئے گا۔ نیک بادشاہ تھے، اور اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے کہ ایمان والوں کو بھی اللہ تعالیٰ بادشاہت دیتا ہے، ایمان والوں کو بھی اللہ تعالیٰ اختیار دیتا ہے، ایمان والوں کو بھی اللہ اقتدار عطا فرماتا ہے۔ آج مسلمان ذرا پس رہے ہیں، پٹے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کا مذاق بھی لوگ اڑاتے ہیں، لیکن ایمان والوں کو دنیا میں اللہ نے ماضی میں بھی سلطنت دی، حتیٰ کہ ذوالقرنین کو آدھی دنیا پر کم و بیش سلطنت عطا فرمائی۔ ایک اسٹیپ اگلا باقی ہے، سیدنا عمر کے دور میں بھی آدھی دنیا مسلمانوں کے پاس تھی۔ اگلا اسٹیپ ہے جو قیامت سے پہلے ہونا ہے، وہ پوری زمین پر اللہ کے دین کا غلبہ ہے، جس کے اشارے آتے رہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ دورہ ترجمہ قرآن میں وہ اشارے احادیث کی روشنی میں آتے رہیں گے۔ اب آئیے واقعہ ذوالقرنین بادشاہ کا یہ مطالعہ شروع کرتے ہیں، سورہ کہف کی آیت نمبر 83 سے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور اے نبی علیہ السلام یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، آپ فرما دیجئے میں تمہیں ان کا کچھ حال پڑھ کر سناتا ہوں۔ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے انہیں زمین میں اقتدار عطا فرمایا تھا۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور اسے ہر طرح کے اسباب مہیا کیے تھے، زمین میں اقتدار دیا تھا۔ ہمارے بعض لوگوں کو پھلجھڑیاں چھوڑنے کا بڑا شوق ہے، تو آج کل کچھ حضرات پھلجھڑیاں چھوڑ رہے ہیں کہ بھائی امت میں کسی کو سمجھ میں نہیں آیا ذوالقرنین کا واقعہ، یہ ذوالقرنین تو کچھ اور تھا، اس کا واقعہ تو کچھ اور تھا، یہ تو اسپیس وار کا مسئلہ تھا، اسپیس میں وہ گیا تھا، اور یہ ٹیکنالوجی تھی، وہ ٹیکنالوجی تھی۔ قرآن کہتا ہے زمین میں ہم نے اس کو اختیار دیا،
اور 14 صدیوں میں امت کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو 2025 میں کوئی ہمیں بتائے گا وہ واقعہ جو قرآن بیان کر رہا ہے. وہ بھائی قرآن کو تاریخ کے اعتبار سے بھی بہترین سمجھنے والے کون ہیں؟ جو قرآن کے نزول کے دور کے جتنا قریب ہوں گے. سیدھی سی بات ہے. تو پھلجڑیاں چھوڑنے میں کچھ لوگ 2 ہاتھ آگے چلے جاتے ہیں. میں نہیں جانا چاہیے خواہ اپنے آپ کو جو ہے وہ نمایاں کرنے کی بات، اور یہ کہ میرے ریویوز ذرا الگ ہو جائیں، لائکس جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں، کیا ضرورت پڑی ہے؟ اللہ کے کلام کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، بہرحال زمین میں ہی معاملہ تھا، اسی زمین پر معاملہ تھا. یہ ابھی بس اللہ نے توجہ میری دلائی ہے لفظ ارض سے، ورنہ ان محترم جو ایک ہیں ان کے جوابات ہم نے ویسے بھی دیے ہیں اور حضرات نے بھی دیے ہیں، علماء نے بھی دیے ہیں، لیکن اللہ تو خود ارض کا لفظ استعمال یہاں پر کر رہا ہے. انا مکننا لہ فی الارض، ہم نے انہیں زمین میں اقتدار عطا فرمایا تھا. وآتیناہ من کل شیء سببا، اور انہیں ہر طرح کے اسباب مہیا کیے تھے. فاتبع سببا، پھر انہوں نے ایک مہم کے لیے ساز و سامان تیار کیا. 3 مہمات کا ذکر ہے، پہلی کا بیان. حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کے مقام پر پہنچے، یعنی دنیا کی انتہائی مغربی جانب، یہ مراد اس کی ہے. وجدہا تغرب فی عین حمیئۃ، تو اس سے پایا کہ وہ گویا دلدل والے چشمے میں غروب ہو رہا ہے. آج بھی اگر ہم کراچی کے ساحل پر کھڑے ہوں تو سورج کیسا محسوس ہوتا ہے کہ سمندر میں ڈوب رہا ہے، لگتا ایسا ہے. مراد ہے کہ مغرب میں سورج کے غروب ہونے کا معاملہ. تو دنیا کی جو مغربی انتہا ہے، بحر روم ہے، اس طرف ان کا جانے کا معاملہ یہ تاریخ میں ہمیں ملتا ہے. ووجد عندها قوما، اور وہاں انہوں نے ایک قوم کو پایا. قلنا یا ذا القرنین، تو ہم نے فرمایا کہ اے ذوالقرنین. یہ فرمانے سے مراد دل میں بات ڈالا جانا، وہی نہیں ہے، پیغمبر نہیں ہے، نیک بادشاہ ہیں. ذہن میں رہے، نیک بادشاہ پیغمبر نہیں ہے، دل میں بات کا ڈالا جانا. قلنا یا ذا القرنین، ہم نے فرمایا کہ ذوالقرنین، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، تم اختیار ہے، چاہو تو ان کو سزا دو اور چاہو تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. بہت پیاری بات ہے. اللہ نے ویسے بھی انسان کو اختیار دیا، لیکن جس کے ہاتھ میں بادشاہت آ جائے تو اختیار اکثر غلط استعمال ہوتا ہے. یہ عادل بادشاہ تھا، نیک بادشاہ تھا. الفاظ سنیے. قال، اس نے کہا، اما من ظلم، کہ جس نے تو کیا ظلم، فسوف نعذبہ، تو ہم اسے سزا دیں گے. ثم يرد الى ربہ، پھر وہ اپنے رب کے پاس پہنچایا جائے گا. فیعذبہ عذابا نکرا، تو وہ اسے سخت عذاب دے گا. معلوم ہوا یہ اللہ کو ماننے والا، آخرت کو ماننے والا ہے. ماضی میں لوگوں کا خیال تھا یہ الیگزینڈر دی گریٹ جسے کہا جاتا ہے یہ اس کا بیان ہے، یہ ذوالقرنین وہ تھا. اور نہیں بھائی، وہ جو کردار ہے وہ بڑا عجیب کردار ہے. یہ کردار تو بڑا صاحب ایمان والا کردار ہے. تو یہ بندہ جناب ذوالقرنین، یہ الیگزینڈر نہیں ہے کہ خورس. یہ تاریخی طور پر اب تقریباً حتمی بات ہے کہ اس پر اتفاق ہے کہ یہ بادشاہ کے خورس تھے. تو نیک آدمی کہنے لگا فسوف نعذبہ، جو ظلم کرے گا تو ہم اسے سزا دیں گے. ثم يرد الى ربہ، پھر وہ اپنے رب کے پاس پہنچایا جائے گا. فیعذبہ عذابا نکرا، تو وہ اسے سخت عذاب دے گا. اس کے برعکس وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو شخص ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو اس کے لیے بہترین بدلہ ہوگا. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم عنقریب اپنے معاملے میں اس سے نرم بات کہیں گے. نیک عمل کرنے والے کو اچھا بدلہ عطا ہوگا. تو یہ دونوں باتیں وہ ہیں جو کسی نیک آدمی کی زبان پر ہی آ سکتی جس تک پیغمبروں کی تعلیم بھی پہنچی ہو. تو یہ نیک بادشاہ، یہ ایک مہم ہو گئی. زیادہ تفصیل قرآن پاک بیان نہیں کر رہا. ہاں، تاریخی طور پر بڑا مواد مفسرین کیا مل جائے گا، وہ آپ تفاسیر میں پڑھ لیجئے گا. تو یہ پہلی مہم بحر روم کی طرف، دنیا کی مغربی انتہا، ایک کارنر ہو گیا دنیا کا. اب دوسری مہم. ثم اتبع سببا، پھر اس نے دوسری مہم کے لیے ساز و سامان تیار کیا. حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچا. مراد کیا ہے؟ سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ مشرق سے. تو اب پہلی مہم تھی مغرب کی انتہا پر، اب یہ مہم ہوگی مشرق کی انتہا پر. اور تاریخی طور پر بلوچستان، مکران کا ساحل، یہاں تک پہنچنا، یہ دنیا کا مشرق ہی کہلاتا ہے نا، ایسٹ سائڈ پر ہم لوگ رہتے ہیں. تو اس علاقے تک آنا ذوالقرنین کا یہ تاریخ میں لکھا گیا. حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کے مقام پر پہنچا. وجدہا تطلع علی قوم، تو اسے پایا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے. لم نجعل لهم من دونها سترا، جن کے لیے ہم نے اس سورج کے آگے کو پردہ نہیں بنایا تھا. ابھی بڑی غیر مہذب قسم کی قوم کے لوگ تھے کہ وہ اپنے آپ کو سائے میں کیسے لے کر آئیں، یہ بھی شاید ان کو نہیں آتا تھا. سورج سے اوٹ کیسے حاصل کی جائے، شاید یہ بھی ان کو نہیں آتا تھا. اتنی غیر مہذب قوم کی طرف ان کا بہرحال جانا ہوا.
کذالک واقع اسی طرح ہے، وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور جو کچھ اس ذوالقرنین کے پاس تھا اس کی ہمیں پوری پوری خبر تھی۔ یہ عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ بادشاہت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ ساز و سامان دنیا کے ایک کونے اور پھر دوسرے کونے پر جانے کے لیے لاؤ لشکر کو لے جانے کو آسان بات تھوڑی ہے، اتنی بڑی سطح پر یہ سارے اسباب دینے والا کون؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ اب تیسری مہم، یہ زیادہ انٹرسٹنگ ہے، آگے یاجوج ماجوج کا بیان بھی آئے گا۔ ثم اتبع السبب، پھر اس نے تیسری مہم کے لیے ساز و سامان تیار کیا۔ حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا۔ یہ کون سا علاقہ ہے؟ یہ دنیا کی چھت ہے، ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے، یہ بڑا علاقہ، وسط ایشیا، سینٹرل ایشیا کے علاقے، یہ پہاڑی سلسلے، یہ بہت بڑا جو علاقہ جس کو دنیا کی چھت ہم کہہ سکتے ہیں، ان پہاڑی سلسلوں کی طرف ذوالقرنین کا جانا، پہاڑی سلسلوں کی طرف جانا ذہن میں رکھیے گا۔ اور آگے کیا انجینئرنگ آ رہی ہے اور کیا انڈسٹریل باتیں آ رہی ہیں، انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے، یہ صدیوں پرانی باتیں ہیں۔ فرمایا حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا، وجد من دونہما قوما، تو اس نے ان کے پاس ایک قوم کو پایا، لا یکادون یفقہون قولا، جو اس کی کوئی بات نہیں سمجھ سکتے تھے۔ قالوا یا ذا القرنین، انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین۔ اب زبان نہیں سمجھ سکتے تھے تو بات کیسے ہوئی؟ بھائی آج کل تو گوگل ٹرانسلیٹر استعمال کر لیں گے، ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی ٹرانسلیٹر ہو، ایک پاسبلٹی، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ نے کوئی ایسی صلاحیت دے رکھی ہو کہ زبان سمجھ میں آتی ہو۔ اتنا تو قرآن پاک کے چند واقعات کے پڑھنے سے ہمیں پتہ چل گیا کہ پہلے والوں کے پاس بھی ٹیکنالوجی تھی، پہلے والوں کے پاس بھی اسباب تھے، پہلے والوں کے پاس بھی ایکسپرٹیز تھی۔ ہم آج اپنے ذہن سے سوچتے ہیں کہ گوگل ٹرانسلیٹر یوز کر لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، کچھ تو تھا۔ قرآن پاک پہلے کہہ رہے ہیں کہ بات سمجھتے محسوس نہیں ہوتے تھے، اب بات ہو رہی ہے، تو کنورسیشن جو بھی ہوئی ہوگی، مکالمہ جو بھی ہوا ہوگا، اللہ نے کوئی اسباب دیے ہوں گے، چاہے وہ ٹرانسلیٹر ہو یا کوئی اور مینز ہو، مگر اللہ کا کلام سچا، ٹرانسلیشن ہوئی ہے یا مکالمہ ہوا ہے۔ قالوا یا ذا القرنین، انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض، بے شک یأجوج اور مأجوج زمین میں بہت فساد مچاتے ہیں۔ جیسے ان کے پڑھنے میں بھی ذرا مشقت ہے، یأجوج مأجوج، ان کا معاملہ بھی فساد مچانے کا بہت زیادہ ہے۔ تھوڑی سی بات ابھی آگے چند احادیث کے اشاروں سے عرض کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو ان لوگوں نے کہا اے ذوالقرنین، ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض، بے شک یأجوج اور مأجوج زمین میں بہت فساد مچاتے ہیں۔ فہل نجعل لک خرجا، تو کیا ہم آپ کے لیے کسی خرچ کا انتظام کریں، کوئی آپ کو ہم پیمنٹ کر دیں، علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ یہ تو ہمیں بڑا تنگ کرتے ہیں، آپ کو اللہ نے بادشاہت دی ہے، آپ کے پاس وسائل موجود ہیں، ہم کچھ پیمنٹ کر دیں، آپ کو بچاؤ کا سامان کر لیں، یہ تو ہمارے ہاتھ آگے تباہی مچاتے ہیں۔ اب بڑے عادل بادشاہ تھے ذوالقرنین، عادل بادشاہ کا جملہ سنیے۔ قال، ذوالقرنین نے کہا، ما مکنی فیہ ربی خیر، میرے رب نے مجھے جو کچھ دے رکھا ہے وہ بہتر ہے، بہت کچھ ہے میرے پاس، مجھے تمہارا مال نہیں چاہیے، تمہارے ٹیکسز بھی نہیں چاہیے، میں تمہیں لوٹنے کو نہیں آیا ہوں، میرے پاس بہت ہے۔ ہاں فاعینونی بقوۃ، لہذا تم لوگ جسمانی قوت سے میری مدد کرو، مین پاور چاہیے، وسائل تو ہیں، مین پاور چاہیے، کس کام کے لیے؟ اجعل بینکم و بینہم ردما، تو میں تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ تمہارے اور کس کے درمیان؟ یاجوج ماجوج کے درمیان۔ آئے کدھر ہیں؟ دو پہاڑوں کے بیچ کے علاقے میں، ذہن میں رکھیے گا۔ آتونی زبر الحدید، تو میرے پاس لوہے کی چادریں لاؤ، لوہے کی چادریں، اور وہ چھوٹا پتلا والا ٹن نہیں ہے، یہ لوہا اور اس کے بڑے بڑے پیسز، یہ لے کر آؤ۔ حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو برابر کر دیا، دو پہاڑوں کے بیچ کا گیپ، لوہے کے بڑے بڑے جو ہے وہ چادریں اور تختے رکھ کر، لوہے کی چادریں رکھ کر، اسٹیکنگ کیسے ہوئی ہوگی ذرا اندازہ کر لیں۔ دو پہاڑوں کے درمیان کے پورے حصے کو فل کر دیا، بھر دیا لوہے کی چادروں سے۔ قال انفخوا، تو کہا کہ آگ دہکاؤ، حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب اس کو دہکا کر آگ کر دیا، انگلش میں ہم کہیں گے ریڈ ہاٹ کر دیا۔ قال، تو کہا، آتونی افرغ علیہ قطرا، اب میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ تاکہ میں اس دیوار پر انڈیل دوں۔ یہ 2 فٹ کی دیوار نہیں ہے بھائی،
دو پہاڑوں کے بیچ اتنا لوہا کہاں سے آیا؟ اتنی چادریں کہاں سے آئیں؟ ٹرانسپورٹ کیسے کیا گیا؟ اسٹیکنگ کیسے کی گئی؟ ایک کے اوپر ایک کو کیسے رکھا گیا؟ پورا گیپ فل کیسے کیا گیا؟ اور اتنے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ پگھلا ہوا تانبا ریڈ ہاٹ کرنے کے بعد اس پر ڈالنا کوئی بالٹی کی بات ہے؟ کوئی ڈول کی بات ہے؟ کوئی جگ کی بات ہے؟ اتنے بڑے حصے پر پگھلا ہوا تانبا بہا دیا جانا کو مذاق ہے؟ کیا کچھ ہوگا ذوالقرنین کے پاس؟ ذرا امیجن تو کر لیں کیا کچھ ہوگا ذوالقرنین کے پاس. اور اللہ بتا رہے دی ہم نے بادشاہت اور نیک آدمی کو دی ہے، ایمان والے کو دی ہے، اور ہے وہ شکر گزار. آگے ابھی ذکر آئے گا انشاءاللہ. فَمَسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُمْ تو یأجوج مأجوج نہ تو اس کے اوپر چڑھ سکیں گے، وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا اور نہ ہی اس میں کوئی سوراخ کر سکیں گے. اس وقت تو ہو گیا، ابھی بھی ہے، قیامت کے دن سوراخ کھل جائے گا اور یہ پھٹ جائے گا، یہ اجوج ماجوج نکل آئیں گے. اور کچھ ذکر سورہ انبیاء آیت 96 میں بھی آئے گا. من کل حدب ینسلون بلندیوں پر سے یہ ریلے مارتے ہوئے نیچے کی طرف آئیں گے. تو یہ یاجوج ماجوج دو تین بنیادی باتیں، یعنی کچھ تاثرات ہیں مفسرین کے کہ ماضی میں کئی اقوام نے دنیا میں تباہی مچائی ہے. تاتاریوں نے تباہی مچائی ہے، پھر یورپی اقوام نے 20ویں صدی میں بڑی تباہی مچائی. یہ ان پہاڑی سلسلوں کے آس پاس کے علاقوں سے یہ اقوام اتری ہیں اور ایشیا پر اور افریقہ پر انہوں نے ظلم و ستم کیا ہے. تو یہ اشارے تو ہیں لیکن حتمی بات کہنا مناسب نہیں ہے. کیوں؟ احادیث واضح ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح مسلم شریف میں 10 بڑی بڑی نشانیوں کا بیان ہے جو قیامت سے کچھ ہی جسٹ پہلے سامنے آئیں گی. ان 10 بڑی بڑی علامات میں سے ایک یاجوج اور ماجوج کا نکلنا بھی ہے. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ تباہی ان علاقوں سے آئی ہے، کوئی شک نہیں. لیکن حتمی طور پر کہہ دیں جیسے آج کل لوگ مصر ہیں کہ چائنیز کو کہہ دیں کہ کیا ہے یاجوج اور ماجوج، کتے بلی بھی کھا جاتے ہیں یہ لوگ. او بھائی آپ کی ہماری کسی کے بارے میں رائے الگ شے ہے، لیکن اسپیسیفک ہو جانا یہ مناسب بات نہیں ہے. تباہی دنیا میں بہت سی قوموں نے مچائی ہے، ان علاقوں سے بھی آ کر مچائی ہے، اگریڈ، لیکن ہم حتمی طور پر کہتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے. کیوں؟ حدیث واضح ہے کہ قیامت سے پہلے یہ ہونا ہے. اور 10 بڑی بڑی علامات جن میں سورج کا مغرب سے نکلنا، دابۃ الارض زمین سے بہت بڑے جانور کا نکلنا، دجال کا بھی آنا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا، اور یہ بھی کون؟ یاجوج ماجوج کا نکلنا. مزید تفصیلات احادیث میں ہیں. کل روئے ارضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد ہوگا، تفصیلات ہیں اس کے اندر. پھر یہ تباہی مچانے کو آئیں گے زمین پر تو عیسیٰ علیہ السلام طور پر پہاڑوں کی طرف ایمان والوں کو لے جائیں گے اور بہت بڑے پیمانے پر یہ لوگ تباہی مچائیں گے، یاجوج ماجوج. پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے ان لوگوں پر کوئی بیماری مسلط کی جائے گی، گردن کے اندر کیڑا آ جائے گا کوئی ان کے، اور پھر یہ ختم کیے جائیں گے اور پھر سکون آئے گا دنیا کے اندر. پھر آخرت کے یعنی جس قیامت کے معاملات آنے والے ہیں. تو یہ تفصیلات احادیث میں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اسپیسیفکلی بالآخر قیامت سے جسٹ پہلے بھی یہ یاجوج ماجوج کا معاملہ ہونا ہے اور یہ پہاڑوں کے سلسلوں سے نیچے آئیں گے. یہ بات سورہ انبیاء آیت 96 میں بھی آئے گی. تو تاریخی طور پر کچھ تفسیر مفسرین کے سر آنکھوں پر حتمی بات کہنا یہ ذرا غیر مناسب ہے، اس میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. لیکن ہے یہ ایک بہت بڑی علامت، اور یہ جو دیوار ذوالقرنین نے قائم کی بالآخر ختم ہو جائے گی اور یہ ٹوٹے گا یہ معاملہ دیوار کا، اور پھر ان لوگوں نے آ کر تباہی مچانی ہے. تو ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے، وسط ایشیا کا علاقہ، بعض لوگوں نے اور اسپیسیفک کہا ہے کیسپین سی کے پاس یہ دیوار کہیں بنی تھی، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. اور وہاں سے پھر آخرت یعنی قیامت سے پہلے یہ تباہی کے مچنے کا معاملہ آئے گا. یہ کچھ تھوڑی سی بات یاجوج ماجوج کے بارے میں، باقی تفصیلات ملیں گی. لیکن اس میں آپ لوگوں نے فکشن کا معاملہ زیادہ کر دیا اور پھر نیٹ فلکس بھی مارکیٹ میں آ جائے اور پھر اس کے اندر ڈرامٹائزیشن بھی شروع ہو جائے تو پھر کام خراب ہو جاتا ہے. پھر وہ احادیث کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں رہتی، فکشن، اور ہر مرتبہ کو نئی بات آئے. کمال کی بات کون سی بات ہے؟ نئی بات ہو. جیسے ذوالقرنین کو یہاں سے لے جا کر اسپیس میں اڑانا شروع کر دیا کچھ لوگوں نے، بھائی کمال کی بات ہے. بھائی کمال کی بات نہیں ہے، یہ ملال کی بات ہے، ملال کی بات ہے، یہ غم کی بات ہے. نہ کھلواڑ کیا جائے قرآن کریم کی واضح باتوں کے بارے میں، اور نہ کوئی ایسے رویے اختیار کیا جائے حتمی جو کلیئر نہیں ہے اور احادیث میں ان کی طرف اشارہ ہے. اس کو اتنا ہی رہنے دیں جتنا کہ احادیث مبارکہ میں ذکر ہے. دجال کو لیجئے، دجال کے بارے میں کتنی فلمیں بن گئیں، لیکن آپ چیک کر لیں کیا نمازوں کے بعد دجال کے فتنے سے بچنے کی دعا ہمارے اہتمام میں ہے؟
کیا دجال کے فتنے سے بچنے کے بارے میں سورہ کہف کی تلاوت ہمارے معمولات میں ہے؟ کم ہے، لیکن دجال بہت ان ہے، نیٹ فلکس پر ہے، ادھر ہے ادھر ہے، کتابیں ہیں، ڈاکیومنٹریز ہیں، سب کچھ ہے۔ او بھائی اس فکشن میں نہ کھو جائیں، اس چمک دمک میں نہ کھو جائیں، یہ میڈیا کی رنگینی میں نہ کھو جائیں۔ فتنوں سے بچنے کے لیے دعائیں کرنا سکھایا گیا، فتنے سے بچنے کے لیے دجال کے سورہ کہف کی تلاوت جمعے کے دن سکھائی گئی، اس کی طرف توجہ رہنی چاہیے۔ فرمایا قال آتونی افرغ علیہ قطرا، تو کہا کہ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ کہ میں اس دیوار پر انڈیل دوں۔ فما استطاعوا ان يظهروا وما استطاعوا له نقبا، تو یأجوج مأجوج نہ تو اس کے اوپر چڑھ سکیں گے اور نہ ہی اس میں کوئی سوراخ کر سکیں گے۔ اب بڑا کمال کا جملہ، قال هذا رحمت من ربی، ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ یہ ہے کمال کا جملہ، میرا کچھ نہیں ہے۔ ارے دنیا کا ایسٹ بھی مل گیا، ویسٹ بھی مل گیا، دنیا کی چھت بھی مل گئی، آدھی دنیا مل گئی، نہیں میرا کچھ نہیں ہے۔ کس کا ہے؟ میرے رب کی رحمت سے۔ یہ ہے عاجزی، اور یہ مادہ پرستی کا رد ہے۔ خناس والا آدمی کیا کہتا ہے؟ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ 5ویں رکوع میں آیا تھا نا باغ والے کا قصہ، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، بچے کے اسٹارز آ کے میں نے دن رات ایک کی اس کے پیچھے، بھائی بڑا مہنگا ٹیوٹر رکھا تھا میں نے، اور میں نے 6 دن تو چھٹی کر کے بچے کے ایگزامز کی فائنل تیاری کروائی، ہی گاٹ اے اسٹارز۔ سبحان اللہ، ویئر از اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ آؤٹ آف ڈسکشن۔ یہ ہے مٹیریلزم۔ اللہ اس دھوکے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو ہے وہ اللہ کی عطا۔ سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی، کیا کہتے تھے وہ؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ جناب ذوالقرنین کو بادشاہت ملی، ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت سے۔ یہ شکر گزاری کا پہلو بھی اس واقعے میں ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، اور جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر دے گا۔ قیامت سے قبل، تو پہلے قیامت سے قبل یہ ریزہ روزہ ہونی ہے دیوار۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور ہم اس دن ہم انہیں چھوڑ دیں گے، وہ تیز موجوں کی طرح ایک دوسرے میں گھس جائیں گے، ریلے مارتے ہوئے بڑی تعداد میں نکلیں گے۔ اور سورہ انبیاء آیت نمبر 96، بلندیوں سے، پہاڑوں کی بلندیوں سے نیچے کی طرف ریلے مارتے ہوئے آئیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونک ماری جائے گی، یعنی اس کے بعد پھر قیامت قریب بالکل آنے والی ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونکا جائے گا۔ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، تو ہم سب کو جمع کر لیں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور ہم اس دن جہنم کو کافروں کو بالکل سامنے پیش کریں گے۔ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي، جن کی آنکھیں میری یاد سے غفلت کے پردے میں تھیں۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، اور وہ سن بھی نہیں سکتے تھے۔ آخری رکوع ہے سورۃ الکہف کا۔ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جن لوگوں نے کفر کیا، کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ، کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو مددگار بنا لیں گے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر خدائی میں شریک کرنے کی کوشش، معاذ اللہ۔ اللہ کے انبیاء کا مقام اتنا بلند کہ خدا کا درجہ دینے کی کوشش کی گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ کیا مسیحیت کے ماننے والوں نے، اسی طرح اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ کچھ اس طرح کا معاملہ کہ خدا کے اختیارات میں ان کو شامل کر دیا جائے، یہ تو بہت برا کام ہے۔ فرمایا افحسب الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو مددگار بنا لیں گے؟ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بے شک ہم نے ایسے کافروں کی مہمانی کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اگلی آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے۔ ہم کہتے ہیں نا خسارہ، ہاں بزنس مین تو کہتا ہے خسارہ کس چیز کو پتہ ہے؟ پروفٹ سوچا تھا 1 کروڑ کا ہو گیا، پروفٹ ہوا 80 لاکھ کا، وہ کیا کہتے ہیں؟ نقصان ہو گیا۔ اور رو رہے ہیں لوگ، میں ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ آج 18 تاریخ ہے نا مارچ کی، سیلری نہیں ملی لوگوں کو، کیوں جی؟ سیٹ کہہ رہے نقصان ہو گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کچھ لوگوں کو میں ذاتی طور پر میڈیا ریلیٹڈ جانتا ہوں، سیٹ کا 10 کروڑ کا پروفٹ ایکسپیکٹڈ تھا، 8 کروڑ کا ہوا ہے، سیٹ کہتے ہیں نقصان ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ استغفر اللہ۔ آئیے قرآن سے پوچھیں نقصان میں ہے کون؟ Who is at lost? Rather the greatest loss. آئیے قرآن سے پوچھیں۔ ہم تو پتہ نہیں کس کو خسارہ سمجھتے ہیں۔ پیٹ بھرا آدمی بھی کہہ رہا ہے گزارا نہیں ہو رہا، بڑا نقصان ہے کہ نہیں؟ ناشکری۔ پیٹ بھرا آدمی بھی کہہ رہا ہے گزارا نہیں ہو رہا، بڑا نقصان میں ہوں میں جی۔ کیا کروں جو گزارے نہیں ہو رہا؟ کوئی بس 50 لاکھ کی خرچ ہوئے بچی کی شادی پہ، کیا کریں جی؟ بڑا کم میں گزارا ہو رہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہم روتے ہیں۔ آئیے قرآن سے پوچھیں who is at the greatest loss؟ سب سے بڑے خسارے میں کون ہے؟ قل، آپ فرمائیے اے نبی علیہ السلام، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تمہیں بتائیں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے والے کون ہیں؟
اکثر سپرلیٹو ہے، سب سے زیادہ خسارے والا اعمال کے اعتبار سے. بھائی محنتیں تو سبھی لوگ کر رہے ہیں نا، نیک ہوں برے ہوں سبھی لوگ محنت کر رہے ہیں. چور بھی محنت کے بعد ہی کماتا ہے نا، معاف کیجیے گا، ڈاکو بھی محنت کے بعد ہی کماتا ہے. تو اعمال میں خسارے والے کون ہیں؟ اور سب سے بڑھ کر خسارے والے کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش دنیا کی زندگی میں ضائع ہو گئی. محنت بہت ہے، اسٹرگل بہت ہے، دنیا کا چکر دنیا ہی میں چکر دنیا ہی کے اندر. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں ضائع ہو گئیں. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، ولقائہ، اور اس کی ملاقات کا انکار کیا. فحبطت اعمالہم، تو ان کے اعمال حبط یعنی ضائع ہو گئے. فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، تو ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم ہی نہیں کریں گے. اعمال تولے جائیں گے نا. اور بھائی کسی شے کا وزن اس وقت ہوگا جب وہ قابل وزن ہو. کسی شے کا ویٹ اس وقت کیا جائے گا جب وے ایبل ہو. ویٹ ہی نہیں تو کیا ویٹ کریں گے؟ وے ایبل ہی نہیں تو ویٹ کیا کریں گے؟ تو صرف دنیا، اللہ سے ملاقات کا شوق ہی نہیں، آخرت کے بارے فکر مندی نہیں ہے. تو دنیا ہی کے چکر میں محنت کی، دنیا ہی کما لو، آخرت میں کچھ نہیں. تمہارے ان کے تو اعمال کو تولا بھی نہیں جائے گا. میں پھر عرض کر رہا ہوں، تولا اس چیز کو جاتا ہے جس میں کوئی وزن تو ہو. اعمال ہے ہی کچھ نہیں، دنیا ہے ہی مقصود، آخرت مقصود ہی نہیں. تو جب آخرت میں کچھ چاہیے نہیں، آخرت پر یقین نہیں ہے، تو کاہے کا تمہارا اعمال نامہ پیش کی، کاہے کا تمہارے اعمال کو تولا جائے گا. فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، تو ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، یہ ان کا بدلہ ہے جہنم، اس کی وجہ سے انہوں نے کفر کیا. واتخذوا آیاتی ورسولی ہزوا، اور میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق بنایا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ٹھیک ہے، یہ کافروں کا بیان ہے. ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، مگر گڑبڑ کیا تھی؟ صرف دنیا مقصود تھی ان کی. گڑبڑ کیا تھی؟ اللہ سے ملاقات کا شوق نہیں. گڑبڑ کیا تھی؟ آخرت کا شوق ہی نہیں، احساس ہی نہیں. تو ہم مسلمان الحمدللہ. چیک کر لیں، دنیا مقصود ہے یا آخرت مطلوب ہے؟ دنیا ضرورت ہے، مقصود نہیں ہے بھائی. نیڈ ہے، آبجیکٹو تھوڑی ہی. نیڈ ضرورت نیچے، مقصود اوپر. ہماری دعاؤں میں کتنا حصہ دنیا کے لیے، کتنا حصہ آخرت کے لیے، چیک کر لیں، پتہ چل جائے گا. حرمین میں جا کر بھی کیا دعائیں بعض لوگ کر رہے ہوتے ہیں، ہم بیان نہیں کر سکتے آپ کے ساتھ. گناہ کے کاموں کی کامیابی کی دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور انٹرویوز میں چھپا ہے یہ. وہاں جا کے ہم نے یہ دعائیں کی، انا للہ و انا الیہ راجعون. وہاں سے بھی دنیا نکل نہیں رہی، ادھر جا کے بھی دنیا نہیں نکل رہی. اور اللہ سے ملاقات کا شوق، کیا ہم مرنے کو تیار ہیں رائٹ ناؤ؟ اس وقت ابھی مرنے کو تیار ہیں ہم؟ اف یس فائن، الحمدللہ، کیونکہ مرنے کے بعد ہی اللہ سے ملاقات. اور بڑا پیارا جملہ کسی صاحب کا، کسی بزرگ کا ہوگا، بڑا پیارا، بیٹا جتنا دنیا میں رہنا اتنی ہی فکر دنیا کی کرو، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنی فکر آخرت کی کرو. تو ریشو کیا ہونا چاہیے؟ بہت سمپل سی بات ہے. ہم بڑے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، سمجھدار لوگ ہیں، بالکل سمپل لاجیکل بات ہے. جتنا دنیا میں رہنا اتنا دنیا کی فکر کرو، اور جتنا آخرت میں رہنا اتنا آخرت کی فکر کرو. اندر کا مفتی جواب دے گا، بھائی صاحب مجھے اور آپ کو جواب مل جائے گا، چیک کریں. کسی باہر کے مفتی صاحب سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہے کافروں کا بیان، قرآن ہم بھی پڑھ رہے ہیں، ثواب بھی مل رہا ہے، سمجھ بھی آ رہی ہے. تو ہمیں اپنے اندر جھانکنا چاہیے، اللہ سے ملنے کو تیار ہوں، آخرت میری مقصود و مطلوب ہے. دنیا میں ضرورت کی حد تک ہی لیتا ہوں یا مقصود بنا کر بیٹھا ہوں؟ مرنے کو تیار ہوں کہ نہیں؟ اور کتنی فکر دنیا کی عارضی زندگی کی ہے جو کہ فانی ہے، اور کتنی فکر آخرت کی زندگی کی جو کہ باقی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے. اس کے بعد بڑی پیاری آیات ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کی مہمانی کے لیے فردوس کے باغات ہوں گے. دیکھیں بھائی، فردوس کے باغات نہیں، یہ مادہ پرست کی غرض ہے. جنت کو ماننے والا مادہ پرست نہیں ہو سکتا. اللہ میں یقین عطا فرما دے. یہ سورت کمال کی ہے، خدا کی قسم. توجہ سے پڑھیں جمعے کے دن، خاص طور پر ہمارا ایمان بڑھے گا اور دجل کم ہوگا، دھوکے سے بچیں گے اور آخرت کی فکر بڑھے گی انشاءاللہ. جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کی مہمانی کے لیے فردوس کے باغات ہوں گے. کیا ہے فردوس؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جنت کا اعلیٰ ترین مقام فردوس، اعلیٰ ترین مقام فردوس. بخاری شریف کی حدیث، جب بھی مانگو اللہ سے فردوس مانگو.
جیسے بچے کے لیے کون سے گریڈز پسند ہیں ہمیں؟ 100 ہی آ جائیں، بلکہ 101 آ جائیں تو کیا اچھی بات ہے، 100 تو آ جائیں. کیا خیال ہے بھائی؟ شادی بیاہ میں کھانا کھلتا ہے، پہلے بھی جملے میں نے کہے، سب سے پہلے لوگ کہاں دوڑتے ہیں؟ ہم سب کو بتائیں، سب کو بتائیں. تو جتنا ادھر بہترین تو بیسٹ آف دا بیسٹ ان جنہ اس فردوس. اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا، وہ وہاں سے کبھی نکلنا نہیں چاہیں گے. یہ بڑا پیارا جملہ ہے. دنیا میں بہترین جگہ چلے جائیں، چائنا کے ریمبو کلرز کے پہاڑوں کو دیکھ لیں، برف پوش پہاڑ سوئٹزرلینڈ کے جا کے دیکھ لیں، نیاگرا فال جا کر دیکھ لیں، نہ جانے کیا کچھ. تھوڑے دن بعد آدمی اکتا جاتا ہے نا، بور ہو جاتا ہے. جنت میں بوریت نہیں ہے، جنت میں اکتاہٹ نہیں ہے، وہاں ہمیشہ مزہ ہی مزہ ہے، وہاں سے نکلنے کو دل نہیں کرے گا. لا یبغون عنہا حوالا، وہ وہاں سے کبھی نکلنا نہیں چاہیں گے. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، آپ فرما دیجئے اگر میرے رب کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے، لنفد البحر، تو سمندر کا پانی ضرور ختم ہو جائے گا. قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں. ولو جئنا بمثلہ مددا، اگرچہ اس کی مدد کے لیے ویسا ہی سمندر اور لے آئیں. سارے سمندر کا پانی سیاہی انک بن جائے، ختم ہو جائے گی سیاہی، رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. چاہے ایک اور سمندر سیاہی کا آ جائے لیکن وہ میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. ایک اور بڑا پیارا مقام ہے سورہ لقمان آیت نمبر 27. سورہ لقمان آیت 27 میں ہے، زمین کے سارے درخت قلم بن جائیں اور 7 سمندروں کا پانی سیاہی انک بن جائے اور رب کی باتیں لکھنا شروع کریں، قلم ختم، سمندر کی سیاہی ختم، رب کی باتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں اور نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ ہم اس کی مدد کے لیے ویسا ہی سمندر اور لے آئے. قل، آپ فرما دیجئے، انما انا بشر مثلکم، بے شک میں تمہاری جیسا بشر ہوں، خاص بشر ہوں. یوحا الیہ، مجھ پر وحی کی جاتی ہے. وہی بات، پیغمبروں کو انسانوں میں سے چنا گیا مگر خاص بندے، اور حضور تو خاص الخاص ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود واحد ہے. نہ حضور کو دیکھا علیہ السلام، نہ وحی قرآن کو دیکھا نازل ہوتے ہوئے، نہ جبرائیل کو ہم نے دیکھا اور نہ اللہ کو ہم نے دیکھا. مانتے ہیں نا کس بات پر؟ حضور کے بتانے پر کہ وہ سچے ہیں. یہی آپ کے میرے ایمان کی بنیاد ہے. فقہاء نے ایمان کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن یہی بیان کی ہے، تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ خبر جو محمد مصطفیٰ نے دی اس کی تصدیق کرنا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایمان ہے. اور صدیق کا ایمان کیا تھا؟ محمد فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح فرما رہے ہیں. وہ ایک رات کے قلیل حصے میں 7 آسمان کی سیر کر کے آ گئے، اگر وہ فرما رہے تو بالکل صحیح فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب آج ایک اور تحفے کی حدیث سنیں، بڑی پیاری حدیث ہے مسلم شریف میں. یہ مجلس قرآن کی مجلس ہے نا، قرآن کی محفل ہے نا، فرشتے گھوم رہے ہیں، یقین رکھیں فرشتے یہاں پر موجود ہیں، رسول اللہ کی احادیث ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. فرشتے گھوم پھر کر اللہ کے پاس جاتے ہیں اور اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ کو سب معلوم ہے. یہ سارا ڈائلاگ، یہ مکالمہ ہماری ترغیب، تشویق و موٹیویشن کے لیے. اللہ پوچھتا ہے میرے بندوں کو تم کس حال میں دیکھ کر آئے؟ اللہ تیرا ذکر کر رہے تھے. اچھا کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ نہیں اللہ نہیں دیکھا. پھر اللہ کا دیکھ لے تو اور تیرا ذکر کریں. اچھا کس بات سے خوف رکھ رہے تھے؟ اللہ تیری جہنم سے ڈر رہے تھے. کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ یہ مسلم شریف کی روایت. یا اللہ جہنم کو تو نہیں دیکھا. اچھا اگر دیکھ لیں تو اللہ اور ڈریں گے جہنم سے. تو اللہ فرماتے جاؤ میں نے ان کو جہنم سے آزاد کر دیا. کس بات کا شوق تھا ان کو؟ یا اللہ تیری جنت کا شوق. کیا مانگ رہے تھے؟ یا اللہ تیری جنت مانگ رہے تھے. میرے فرشتوں انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ اللہ جنت تو نہیں دیکھی انہوں نے. اگر دیکھ لے تو اللہ اور یقین کریں گے. اللہ فرماتے جاؤ میں نے ان کو جنت عطا فرما دی. اور بھائی قدر کریں. ہم میں غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، مگر اس نے بھی ایرے غیرے نہیں ہیں. محمد مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں، قرآن کے ماننے والے ہیں. یہ بشارتیں ہیں ہمارے لیے. کوتاہیوں کا ازالہ کرنا ہے، سچی توبہ کرنی، اللہ دینے کو تیار ہے. یہ آج نہ دیکھ کر ماننا اسی کی قدر ہے، اسی کی قدر ہے اللہ کے ہاں. الذین یؤمنون بالغیب، یہ پوری صورت اسی مزاج کی ہے. نہ وحی کے نزول کو دیکھا، نہ جبرائیل کو دیکھا علیہ السلام، نہ محمد کریم کو دیکھا علیہ السلام، نہ رب کائنات کو دیکھا، مگر مانتے ہیں اس لیے کہ حضور نے بتایا اور حضور صادق ہیں اور امین ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فمن کان یرجو لقاء ربہ، بس جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے. میں تمنا نہ رکھے بھائی
کوشش بھی کرے، اسٹرگل کرے، محنت کرے، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ بیچ میں ایک آیت میں جنات شیاطین کا ذکر تھا، ادروائز اس صورت میں بتوں کا ذکر، دیوی دیوتاؤں کا ذکر نہیں۔ کون سے شرک کا ذکر ہے؟ مادہ پرستی، اسباب کو سب کچھ سمجھنا۔ کمال کا ڈاکٹر بھائی ایک ہی ڈوز میں میرا بیٹا کھڑا ہو گیا، او بھائی اللہ کہاں ہے؟ میں نے پہلے بھی مثالیں دی تھی، پھر دہرا رہا ہوں میں۔ دن رات ایک کیا، بچے کے اسٹارز آ گئے، تو اللہ کی مدد کہاں گئی؟ جدی پشتی کاروبار چلا رہا ہے، دھوپ میں بال سفید نہیں کیے، تم بیچتے کیا ہو؟ ساری دنیا نیچے جا رہی ہے، ہمارا کاروبار اوپر جا رہا ہے، ہاں اللہ کدھر ہے بھائی؟ یہ تو ہمارے روز کے مسئلے ہیں نا۔ ان ساری کیفیات جو کہ مادہ پرستانہ سوچ کی بنیاد پر ہے، مٹیریلزم ہے، اس کو شرک کہا گیا ہے، اور اس شرک کا توڑ ہے یہ سورہ کہف، اور اس کی تلاوت ہر جمعے کے دن گاہے بگاہے ترجمہ بھی پڑھ لینا چاہیے، تشریح بھی سن لینی چاہیے ہر 3-4 مہینے میں، تاکہ جب جمعے کو تلاوت کرے تو یہ مضامین ہمیں تازہ ہو جائیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ کہف کے بعد سورہ مریم، بڑی پیاری سورت ہے۔ واحد خاتون جن کا نام قرآن پاک میں وہ کون ہے؟ بی بی مریم ہے۔ باقی امراتن کہا گیا، زوجہ کہا گیا، یہ کہا گیا بیوی فلاں کی، زوجہ فلاں کی، یہ تو کہا گیا، نام صرف لیا گیا بی بی مریم سلام علیہا کا۔ ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ بی بی مریم کو بھی اللہ کی الوہیت میں، خدائی میں شامل کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایک تسلیث وہ جو سینٹ پال نے شروع کی تھی، اولاً خدا، جبرائیل، بلکہ خدا اور عیسیٰ اور ماں، یہ تینوں مل کر خدا ہے معاذ اللہ، اور تینوں الگ الگ خدا، یہ شروع میں بھی رہی ہے۔ باقی معروف ٹرینٹی کی تسلیث کیا ہے؟ خدا، جبرائیل اور عیسیٰ۔ تو بی بی مریم کو بھی معاذ اللہ اللہ کی الوہیت میں شامل کرنے کی کوشش کی گئی، اللہ نے نفی کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ابن مریم کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو، بغیر والد عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت ہے، تو ابن مریم کہہ کر اللہ تعالیٰ اشارہ کرتا ہے کہ بغیر والد معجزانہ طور پر ولادت ہے کس کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو بھی بی بی مریم کا نام لیا گیا۔ ادروائز قرآن پاک میں عورتوں کا ذکر ہے، ان کے ناموں کا ذکر نہیں آتا۔ اس میں عورتوں کی پوشیدہ رہنے کی کیفیت کی طرف بھی کچھ اشارہ ہمیں ملتا ہے۔ سورہ مریم مکی سورت ہے، اور ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی، مائیگریشن ٹو ایبیسینیا، ہجرت حبشہ 5 نبوی میں، آغاز وحی کا 5واں سال، اس سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ اسی طریقے پر اس صورت میں تینوں بنیادی عقائد، توحید، آخرت، رسالت کا ذکر بھی ہے۔ 7 انبیاء کرام کا ذکر آئے گا، 7 انبیاء کرام کا ذکر آئے گا اس میں۔ سورہ آل عمران میں جو انداز تھا وہ یہاں بھی ہے۔ سورہ آل عمران میں حضرت زکریا علیہ السلام کے بڑھاپے میں یحییٰ علیہ السلام کی ولادت، معجزانہ معاملہ، اور پھر بی بی مریم سلام علیہا کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت، اس کا ذکر آئے گا۔ تو جو انداز سورہ آل عمران میں تھا، وہاں نجران کا وفد آیا تھا، یاد آیا؟ نجران کا وفد، وہ عیسائیوں کا، وہ ان سے مکالمہ تھا۔ وہ سورہ آل عمران میں جو انداز تھا وہ یہاں بھی ہے۔ اور آخری بات یہ سب کو معلوم ہے کہ اس سورت کی ابتدائی آیات نجاشی رحمت اللہ علیہ کو سنائی گئی تھی، کس کی طرف سے؟ حضرت جعفر طیار کی طرف سے رضی اللہ عنہ۔ اور نجاشی کے دربار کے پادریوں کو بہت برا لگا تھا کہ نجاشی نے کیا کامنٹ دے دیا۔ جب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیات تلاوت کی تو نجاشی رحمت اللہ علیہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بعد میں وہ ایمان بھی لائے، لیکن حضور کی صحبت نہیں ملی تو ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہتے، رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ ان کی آنکھوں سے جاری ہو گئے آنسو، اور نجاشی نے ایک تنکا اٹھا کر کہا کہ جو بیان کیا گیا عیسیٰ علیہ السلام نہ اس تنکے سے کچھ زیادہ تھے نہ کچھ کم تھے، حقیقت ہے جو اس صورت میں بیان کر دی گئی، اس کلام میں بیان کر دی گئی، اور بعد میں نجاشی رحمت اللہ علیہ ایمان بھی لائے ہیں۔ غور کیجئے گا، صحابہ قرآن سناتے تھے، صحابہ قرآن سناتے تھے، حضور قرآن سناتے تھے کافروں کو بھی۔ آج ہمارے ٹرینڈ بدل رہے، جناب کو ذرا ڈراماٹائز کر دو، ڈرامے بنا دو، یہ کر دو وہ کر دو، اسلامک ٹچ کے ساتھ یہ ہو جائے، اسلامک ٹچ کے ساتھ وہ ہو جائے، اور نہ کریں کھلواڑ کے معاملات۔ اللہ کا کلام ہے، ہاں لوگوں کی سہولت کے مطابق، ذہنی صلاحیت کے مطابق بیان ہونا چاہیے، مگر صحابہ غیر مسلموں کو قرآن سنا رہے۔ اور آج بھی یو ایس میں، کینیڈا میں، ویسٹرن سوسائٹیز میں جو میجورٹی اسلام قبول کر رہی ہے وہ کون لوگ ہیں؟ قرآن پاک کو پڑھ کر آ رہے ہیں، سمجھ کر آ رہے ہیں، اور حضور کی سیرت کو پڑھ کر آ رہے ہیں، سمجھ کر آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دعوت کا، تبلیغ کا اہم ترین، مؤثر ترین ذریعہ خود قرآن کریم ہے۔ اب آئیے سورہ مریم مکی صورت، اس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات میکسیمم 5 آتے ہیں جیسے کہ یہاں پر آئے ہیں، یا پھر وہ حامیم عین سین قاف، کم از کم ایک آتا ہے، صاد ہے، قاف ہے، نون ہے، میکسیمم 5 آتے ہیں لیکن ترجمہ نہیں ہوتا ان کا۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ، یہ آپ کے رب کی رحمت فرمانے کا ذکر ہے اپنے بندے زکریہ پر علیہ السلام۔ اذ نادى ربہ نداء خفیہ، جب انہوں نے اپنے رب کو آہستہ آواز سے پکارا۔ عام طور پر اللہ کا ذکر، اللہ کو پکارنا، دعا تنہائی میں چپکے چپکے آہستہ آہستہ ہی پسندیدہ ہے۔ قال ربی، انہوں نے عرض کی اے میرے رب، انی وہن العظم منی، بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، واشتعل رأس شیبا، اور بڑھاپے کی وجہ سے سر شعلے کی طرح چمکنے لگا، سفید ہو گیا ہے۔ ولم، بڑے پیارے الفاظ، ولم اکم بدعائک ربی شقیا، اور اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کر کبھی بھی محروم نہیں رہا۔ بہت پیاری بات، تجھ سے مانگ کر میں کبھی محروم نہ رہا۔ اللہ سے مانگنے والا کبھی محروم ہو ہی نہیں سکتا۔ احادیث میں ذکر ہے قبولیت کی شکلیں ہوتی ہیں، مانگا وہی مل جائے گا، اگر اللہ کی حکمت میں تمہارے لیے ٹھیک ہے، اللہ کی مشیت میں تمہارے لیے ٹھیک ہے، وہی مل جائے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ کی حکمت میں تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، ایک چیز ہمیں بڑی اچھی لگتی ہے مگر اس میں شر ہو سکتا ہے، all that glitter is not gold، جو شے اچھی لگ رہی ہے اس کے پیچھے شر ہو سکتا ہے، تو اللہ وہ نہیں دیتا، کچھ اور دے دیتا ہے۔ نمبر 3، کچھ اور بھی نہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ کسی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ تو نمبر جو مانگا وہی ملا، نہیں تو کچھ بہتر اللہ دے گا، نہیں تو اللہ کسی مصیبت کو ٹال دے گا، اور نہیں تو چوتھا اللہ تعالیٰ اس دعا کا ذخیرہ اسٹور کر لے گا آخرت کے لیے، سبحان اللہ، محفوظ کر لے گا۔ اور جب وہ ڈھیر ملے گا اجر کا قیامت کے دن، بندہ کہے گا اللہ یہ کیا ہے؟ وہ بھائی تیری دعائیں جو تو نے مانگی قبول نہیں کی تھی، ہماری مشیت۔ اچھا اے اللہ، کاش دنیا میں ایک بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، ایک بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، ایک بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، سارا مجھے آخرت میں مل جاتا۔ قرآن بڑا پیارا، اللہ کا دین بہت پیارا ہے جی۔ مسلمان اللہ کو مانگنے والا نتھنگ ٹو لوز والی بات ہے۔ اور بھائی اللہ کو خوب پتا ہے کیا میرے اور آپ کے فائدے کی شے ہے اور کیا نہیں ہے۔ نہیں دیتا تو اس میں خیر ہوگی، کچھ اور دیتا خیر ہوگی، نہیں دیتا مصیبت دور کرتے تب بھی خیر ہے، اور آخرت میں سب سے بڑی خیر ہے۔ بیدک الخیر، اللہ تیرے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے۔ اللہ یقین عطا فرمائے۔ ولم اکم بدعائک ربی شقیا، اور اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا۔ وانی خفت الموالی من ورائی، اور بے شک مجھے اپنے بعد اپنے رشتہ داروں کے دین سے دور ہونے کا خوف ہے۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، تو مجھے اپنے پاس ایک وارث عطا فرما، اولاد دے دے اے اللہ، گھر والے دین سے دور نہ ہو جائیں۔ تو نے نبوت کی رحمت مجھے عطا فرمائی، سلسلہ جاری رہے تو کیا یہ اچھی بات ہے، لوگوں کا فائدہ ہوگا۔ یریثنی ویریث من آل یعقوب، جو میرا وارث بنے اور اولاد یعقوب کا بھی وارث بنے۔ وجعلہ ربی رضیہ، اور اے میرے رب اس کو پسندیدہ انسان بنا دے۔ یا زکریہ، اللہ نے فرمایا کہ اے زکریہ، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، بے شک ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، نام بھی اللہ نے رکھ دیا یحییٰ۔ لم نجعل له من قبل سمیہ، اس سے پہلے ہم نے اس کا کوئی نام نہیں بنایا، ایسے نام والا بھی نہیں بنایا ایک معنی، اور ایسی شان والا نہیں بنایا دوسرا معنی۔ اس بڑھاپے میں کہ زکریا بھی بوڑھے علیہ السلام اور بیوی بھی بانجھ، 100 برس کے قریب عمر پہنچ چکی تھی کم و بیش، اس بڑھاپے میں اولاد کا عطا ہونا اللہ کی شان ہے۔ قال رب انا یکون لی غلام، زکریا علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ وکانت امراتی عاقرا، جبکہ میری بیوی بانجھ ہے۔ وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ اب اللہ کی طرف سے تسلی تو آ رہی، پھر وہی تعجب والی بات، میرے لڑکا ہو جائے گا؟ ارے میں تو بوڑھا ہوں، میری بیوی تو بانجھ ہے، اس قدر معاملہ ہوگا، عجیب۔ تو یہ تعجب ہے خوشی کے مارے۔ قال کذالک، اللہ نے فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ قال ربک، آپ کے رب نے فرمایا ایسا ہی ہے۔ هو علی ہین، کہ یہ میرے لیے آسان ہے۔ وقد خلقتک من قبل، اور میں یقیناً اس سے پہلے تمہیں بھی پیدا کر چکا ہوں۔ ولم تک شیئا، اور
تم کچھ بھی نہیں تھے، ارے تم نہ تھے تو ہم نے تمہیں پیدا کر دیا، تو ہمیں تمہیں اولاد دینا کیا مشکل ہے، اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، زکریا علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا، اللہ نے فرمایا تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے کلام نہ کر سکو گے مسلسل 3 رات تک تندرست ہونے کے باوجود۔ یہ بات سورہ آل عمران میں بھی آئی تھی، وہاں ایک بات الا رمزا، مگر اشاروں سے، اشارے کنائے میں بات ہو جائے گی، مگر جب یہ کیفیت طاری ہو جائے کہ بات نہ کر سکو گے تو سمجھ لینا بیٹے کی ولادت کا موقع آ گیا۔ فخرج علی قومہ من المحراب، پھر وہ عبادت کے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے، فاوحی الیہم، تو انہیں اشارے سے فرمایا، ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، فرمایا کہ تم صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو۔ اب یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب یعنی تورات کو مضبوطی سے تھام لو۔ تورات ہی کی تعلیم ابھی چل رہی تھی، شریعت جو ہے وہ تورات میں عطا ہوئی، باقی دیگر رسولوں کو بعد میں جو کتابیں ملیں، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل، ان میں مواعظ اور دعاؤں کا ذکر زیادہ، شریعت تورات میں ہی آئی تھی۔ فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب یعنی تورات کو مضبوطی سے تھام لو، وآتیناہ الحکم صبیہ، اور ہم نے انہیں بچپن ہی میں حکمت و نبوت عطا فرمائی، وحنان من لدنا وزکا، اور اپنی طرف سے نرم دلی اور پاکیزگی عطا فرمائی، وکان تقیہ، اور وہ بڑے متقی تھے، پرہیزگار تھے، وبرم بوالدیہ، اور اپنے والدین سے نیک سلوک کرنے والے تھے، ولم یکن جبارا عصیا، اور وہ سرکش اور نافرمان نہ تھے۔ یہ آیت عجیب لگے گی، کیا پیغمبر ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کر سکتے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیا پیغمبر سرکشی کر سکتے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن معاذ اللہ بنی اسرائیل نے پیغمبروں پہ الزام تراشی کی، اپنی اللہ کی کتابوں میں تحریف کر کے وہاں غلط سلط باتیں لکھ دیں، تو اللہ نے آخری کلام قرآن میں پیغمبروں پر اٹھنے والے اعتراضات کو واضح کیا، صفائی پیش کی ہے اور کلیئر کیا ہے۔ فرمایا وبرم بوالدیہ، اور وہ اپنے والدین سے نیک سلوک کرنے والے تھے، ولم یکن جبارا عصیا، اور وہ سرکش و نافرمان نہ تھے، وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا، اور سلام ہو ان یحییٰ پر جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وہ وفات پائیں گے اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ یہ 3 باتیں عجیب ہیں، یہ 3 باتیں بڑے کٹھن مراحل ہیں زندگی کے، ولادت کا موقع اور میت کا موقع اور قیامت کے دن اٹھائے جانے کا موقع۔ یہ 3 سخت مواقع ہیں، کٹھن مراحل ہیں، اور یحییٰ علیہ السلام کی عظمت کیا بیان ہو رہی ہے؟ سلام ہو ان پر جب وہ پیدا ہوئے اور جس دن وہ وفات پائیں گے اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ یہ عظمت ہے کس کی؟ یحییٰ علیہ السلام کی۔ تو پچھلی کتابوں میں ان کے ماننے والوں نے تحریف کر کے پیغمبر پر الزام تراشی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی عظمت کو اجاگر کیا، اور قیامت تک یہ قرآن محفوظ رہے گا، پیغمبروں کی عظمت بیان ہوتی رہے گی۔ ایک رکوع کا مطالعہ اور کریں گے انشاءاللہ۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور اے نبی علیہ السلام اس کتاب میں مریم علیہ السلام کا بھی ذکر کیجئے۔ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہوئیں ایک مشرقی مکان میں۔ جب وہ معاملہ ہوا اور ان کو یہ اندازہ ہوا کہ اگر بچے کی ولادت ہو جائے گی تو لوگ کتنا طوفان مچائیں گے، تو ذرا وہ دور تشریف لے گئی ہیں، اور یہاں ذکر یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی شرقی مکان میں۔ مراد کیا ہے؟ جو ہیکل سلیمانی ہے جس کو دوبارہ تعمیر کرنے کا یہود کا پورا ارادہ ہے، اس کے مشرقی گوشے کو اختیار کیا ہے بی بی مریم نے علیہ السلام، اور مسیحیت کے ماننے والوں نے اسی نسبت سے مشرقی گوشے کو لے رکھا ہے ہیکل سلیمانی کے، اور یہود نے مغربی گوشے کو لے رکھا ہے۔ فرمایا کہ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، کہ جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہوئیں ایک مشرقی مکان میں، یعنی خاص عبادت کے لیے علیحدگی انہوں نے اختیار کی۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، پھر انہوں نے ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا، یعنی تنہائی میں اللہ کی بندگی کرنا، اللہ سے لو لگانا، انفرادی عبادت کے معمولات۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، پھر ہم نے ان کے پاس اپنی روح کو بھیجا۔ روح کس کے لیے آیا؟ جبریل کے لیے علیہ السلام۔ ہم نے ان کے پاس اپنی روح یعنی روح الامین جبریل کو بھیجا علیہ السلام۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو وہ ان کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ معلوم ہوا کہ فرشتے انسانی شکل میں بھی آتے ہیں جیسے کہ
لوط علیہ السلام کے پاس بھی فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے، یا جبریل انسانی شکل میں آئے ہیں بی بی مریم کے سامنے علیہ السلام۔ اللہ اکبر۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک، جناب مریم علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں تم سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، ان کنت تقیا، اگر تم رحمان سے ڈرنے والے ہو تو بھائی دور ہو جاؤ، یہ مرد ایک یہاں کیوں میرے سامنے آ گیا؟ قال انما انا رسول ربک، جبریل علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں آپ کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا، اس لیے آئے ہوں کہ تاکہ آپ کو اللہ کے حکم سے ایک غلامًا زکیہ، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زکیہ، تاکہ آپ کو اللہ کے حکم سے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ قالت اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَام، بی بی مریم علیہ السلام نے فرمایا میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں، وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں، میرے یہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ قال كذلك، جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہا یوں ہی ہے، قال ربک، آپ کے رب نے فرمایا ہے، هو علی ہین، کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور تاکہ مجھ سے اپنی طرف سے لوگوں کے لیے ایک نشانی اور رحمت بنائیں، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ طے شدہ بات ہے، مریم اس کا فیصلہ تو ہو چکا اللہ کے ہاتھ سے۔ اللہ اکبر۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پھر ان کو اس بچے کا حمل ہو گیا تو وہ اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئیں، اللہ کے خاص حکم سے، اللہ کے خاص کلمہ کن سے بی مریم کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت بغیر والد۔ اب وہ کہاں چلی گئیں؟ ایک دور کی جگہ، یہ لکھا ہے بیت اللحم، مشہور جگہ ہے بیت اللحم، یہ 8 میل دور ہے ہیکل سلیمانی سے، ذرا دور چلی گئیں۔ اب یہ ان کو پریشانی ہے، میرے ہاں بیٹا ہو جائے گا تو لوگ کیا کہیں گے، میں کیسے فیس کروں گی؟ تو ذرا گھر بار سے، محلے سے، اپنے علاقے سے ذرا دور، 8 میل دور بیت اللحم کے علاقے میں چلی گئیں۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر درد ذہ انہیں لے آیا کھجور کے تنے کی طرف۔ درد ذہ سے مراد جب بچے کی ولادت کا موقع ہوتا ہے تو اس کی ماں کو جو تکلیف پہنچتی ہے، بہرحال وہ ایک تکلیف کا موقع ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف کی شدت کا ذکر قرآن کریم میں مختلف پیرایوں میں کیا ہے، ہم بعد میں سمجھیں گے۔ مرد کبھی سمجھ ہی نہیں سکتا کہ ماں کسے کہتے ہیں۔ آج ایک لڑکی ہے، کسی کی بیٹی کل ماں بنے گی تو سمجھ جائیں گی ماں کسے کہتے ہیں، مرد کو سبھی سمجھ میں نہیں آ سکتی، وہ بعد میں بات کریں گے سورہ احقاف میں انشاءاللہ 26 پارے میں۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر درد ذہ انہیں لے آیا کھجور کے تنے کی طرف۔ قالت یا لیتنی مت قبل هذا، وہ کہنے لگی اے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، اور میں بھولی بسری ہو جاتی، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، میں کیسے لوگوں کو فیس کروں گی؟ اچھا کھجور کے درخت کا ذکر کیوں آیا؟ اس موقع پر انہوں نے تو کھجور کے درخت تنے کو پکڑا ہے، اس موقع پر جب یہ موقع ہوتا ہے ولادت کا، کسی شے کو مضبوطی سے پکڑ لیا جانا، اسی کے ذیل میں بیان کیا گیا، کسی شے کو مضبوطی سے پکڑ لیا جانا اس درد کے برداشت کرنے میں مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ بہرحال جن کے تجربات ان کو یہ بات معلوم ہے، یہاں قرآن نے کھجور کے تنے کا ذکر کیا تو کہنے لگی وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، اور میں تو بھولی بسری ہو جاتی، میں کیسے فیس کروں گی، بڑی پریشانی ان کو ہے۔ فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا، پھر اس نے انہیں اس وادی کے نشیب سے پکارا۔ کس نے پکارا؟ ایک رائے ہے جبریل علیہ السلام، وہ دور ہی تھے، تسلی دے رہے ہیں، اور ایک اور رائے بھی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی ہے اور انہوں نے پکارا ہے، اور اس رائے میں اس لیے بھی وزن ہے کہ ابھی عیسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر میں ذکر آ رہا ہے کہ اماں کی گود میں پوری تقریر کریں گے، تو اماں کو یہ تجربہ بھی کرا دیا گیا، بی بی مریم کو یہ بولیں گے، اللہ اکبر۔ تو یہ دونوں آرا ہیں، جبریل نے تسلی دی ہے اور ایک رائے عیسیٰ علیہ السلام نے تسلی دی ہے۔ فناداہا من تحتہا، پھر اس نے انہیں ان کی وادی کی نشیب سے پکارا۔ اس نے سے مراد ایک مراد فرشتے نے، ایک مراد عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تحزنی کی غم نہ کرو، قد جعل ربک تحتک سریہ، آپ کے رب نے آپ کے نیچے سے چشمے کو جاری کر دیا ہے، لیجئے جناب پانی کا بھی انتظام ہو گیا ہے اور کھجور بھی موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کچھ فرما رہا ہے، وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلا لو، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، یہ درخت آپ پر تازہ کھجوریں گرا دے گا۔ بڑا پیارا مقام ہے۔ پانی کس نے جاری کیا ہے؟ اللہ نے۔ درخت موجود ہے نا کھجور کا، کس نے اگایا ہے؟ اللہ نے۔ کھجور کس نے پیدا کی؟ اللہ نے۔
کھجور کو پکا کر تیار کس نے کیا؟ اللہ نے. تو جو اللہ پانی جاری کر سکتا ہے، کھجور کا درخت کھڑا کر سکتا ہے، کھجور پیدا کر سکتا ہے، پکا کر مٹھاس پیدا کر سکتا ہے، وہ گرا نہیں سکتا؟ نہ. مریم گرانا تمہارے بس میں ہے، کھجور کے تنے کو ہلانا تمہارے بس میں. بہت اہم بات ہے، یہ تم کرو. باقی ہم نے کر دیا، پانی جاری کرنا، کھجور کا درخت اگانا، کھجور پیدا کرنا، مٹھاس پیدا کرنا، پکا کے تیار کرنا، ہم نے کر دیا ہے. تنا ہلانا تمہارے بس میں، اتنا تم کرو. او بھائی اللہ اتنا ہی تقاضا کرتا ہے جتنا آپ کی میری کیپیسٹی ہے، اتنا تو کرو جو تم کر سکتے ہو. ہم تو اتنا بھی نہیں کرتے نا. اللہ فرماتا ہے سورہ البقرہ، سب کو یاد ہے، آیت نمبر 286 آخری آیت، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی انسان کو اس کی وسعت اور کیپیسٹی سے زیادہ ذمہ دار نہیں ٹھہراتا. اور وہی اللہ فرماتا ہے سورہ تغابن آیت نمبر 16 میں، فاتقوا اللہ ما استطعتم. اللہ کا تقوی اختیار کرو جس قدر تم میں استطاعت ہے، جتنا تمہارے اندر ہے بس میں وہ تو کرو. تو اور بھی اللہ کروا دے گا اور اللہ بڑھا دے گا. اللہ فرماتا ہے سورہ عنکبوت آیت 69، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اور جو ہماری راہ میں کوشش کریں گے، محنت کریں گے، ہم اپنے راستوں کی ہدایت ان کو عطا فرمائیں گے. تو جو بس میں بھائی وہ تو کر لو. اور پتہ چل رہا ہے بس میں کتنا ہے؟ سال بھر 5 نمازیں مشکل، یہاں 6 گھنٹے بیٹھ رہے ہیں بھائی. چلے 6 گھنٹے والے نہ بھی ہوں، 1.25 گھنٹے تراویح ادا کرنے والے بھی 20 رکعتیں ادا کر رہے ہیں نا. کوئی 8 کوئی 20 کھڑا ہے نا. یو کین ڈو دس. قرآن کھلا ہے، یو کین ڈو دس. نیکی میں آگے بڑھنا، یو کین ڈو دس، یو کین. سو گو اہیڈ، آگے بڑھو پھر. تو یہ ہے اس نقطے میں سمجھنے کی، اس میں نقطہ سمجھنے کا. وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلا لو. تو ساقط عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تم پر تازہ کھجوریں یہ گرا دے گا، یعنی یہ درخت. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنًا، پھر آپ کھائیے اور پیجیے اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھیے. کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھو، اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا. ہاں، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، پھر اگر آپ کسی انسان کو دیکھیں تو اشارے سے کہہ دیں، فَقُولِي، کیا کہہ دیں؟ انی نذرت للرحمن صوما، میں نے رحمان کے لیے نہ بولنے کے روزے کی نظر مان رکھی ہے. فلن اکلم اليوم انسیا، لہذا میں آج ہرگز کسی انسان سے بات نہیں کروں گی. یہ جو پریشانی ہو رہی ہے، تو بیوی مریم آپ جو ہے وہ روزہ رکھ لیں. اور اس دور میں روزہ چپ کا بھی ہوتا تھا، چپ کا روزہ، بات نہ کریں. تو اگر کوئی کہیں تو آپ کہہ دیجئے میں نے رحمان کے لیے نہ بولنے کے روزے کی نظر مان رکھی ہے. فلن اکلم اليوم انسیا، لہذا میں آج ہرگز کسی انسان سے بات نہیں کروں گی. فاتت به قومها تحملوه، پھر وہ اس بچے کو اٹھائے اپنی قوم کے پاس آ گئیں. ظاہری بات اکیلے رہنا بھی دور مناسب نہیں. واپس آئی قوم کی طرف. قالوا یا مریم، ان لوگوں نے کہا اے مریم، لقد جئت شیئا فریا، یقینا تم تو بڑی عجیب بات لے کر آئی ہو. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، نہ تو تمہارے والد برے آدمی تھے، وما کانت امک بغیہ، اور نہ ہی تمہاری والدہ بدکار خاتون تھی. کیا ماجرا ہے آخر؟ اللہ اکبر، الزام تراشی شروع ہو گئی. اچھا فرمایا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن. 2 معنی لیے گئے. ممکن ہے ان کے کوئی بھائی ہوں جن کا نام ہارون ہو، اور ممکن ہے کہ ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے ہوں تو ہارون کی بہن کہا گیا ہو. یہ دونوں آرا بیان کیے گئیں. اب لوگوں نے کہا نہ تمہارے ابا بدکار آدمی تھے، نہ تمہاری والدہ برائی کا عمل کرنے والی تھی، یہ کیا ہے معاملہ، یہ کیا ہو گیا؟ فاشارت الیہ، تو انہوں نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا. خاموش تھی نا، چپ کا روزہ تھا نا، ابھی اشارہ کر دیا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ سب بولے ہم کیسے بات کریں اس سے جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے. ماں کی گود میں بچہ باتیں کیسے کر سکتا ہے بھائی؟ وہ جو دوسری رائے بیان کی تھی اب سمجھ میں آ گئی. وہ ایکسپیرینس کر چکی ہیں بیوی مریم ایک رائے کے مطابق. اب سنیے عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر، اماں جان کی گود میں، بیوی مریم کی گود میں عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر، پوری تقریر. قال انی عبد اللہ، وہ بول اٹھے میں بے شک اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی. وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں بھی میں ہوں. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اور مجھے نماز و زکوٰۃ کا حکم دیا ہے. ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں. وبرا بوالدتی، اور اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا ہے. ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اللہ نے مجھے سرکش اور نافرمان نہیں بنایا. والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں وفات پاؤں گا اور جسے زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. اللہ اکبر. سب کی بولتی ہو گئی بند،
سب کو لگ گئی چپ، ماں کی گود میں بچے کی تقریر. تو یہ نوٹ کر لیں، ابھی الزام لگا اور فوراً جواب آ گیا اور سب چپ ہو گئے ہیں. بعد کا دور ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام پر آغاز وحی کا معاملہ ہوگا، 30 برس تقریباً، 30 برس کی عمر میں، اور پھر وہ یہود پر نکیر کریں گے ان کے غلط طرز عمل پر، غلط عقید و غلط اعمال پر. تب وہ الزام تراشی کریں گے ان پر کہ تم تو ولد الزنا ہو، معاذ اللہ معاذ اللہ، تم تو زنا کے نتیجے، معاذ اللہ. ابھی اللہ نے کلیئر کر دیا، سب کے منہ بند ہو گئے ہیں. ماں کی گود میں یہ توحید کا اعلان اور پوری دعوت پیش کر دی، تقریر کر دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. اچھا ایک بات تھی، وبرم بوالدتی، اور مجھے میری والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا. تو والدہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ والد نہیں ہیں. بعض عقل پرست ہمارے ہاں گزرے ماضی میں، آج کل کے دور میں بھی ہیں، جو معاذ اللہ کسی کے ساتھ معاملہ کروا کر عیسیٰ علیہ السلام کے ابا بھی کسی کو بنا دیتے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. وہ اللہ نے کیوں کہا ابن مریم بار بار؟ باقی کسی پیغمبر کے نام کے ساتھ ابن فلاں تو نہیں کہا، اسماعیل بن ابراہیم تو کبھی نہیں کہا. وائے ابن مریم؟ اللہ بتا رہے ہیں نا، موزانہ طور پر معاملہ ہے. بہرحال تو والدہ کا ذکر ہے کیونکہ ان کے والد نہیں تھے، موزانہ ان کی ولادت تھی. ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام ہیں. قول الحق الذی فیہ یمترون، یہی سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں. ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ کی شان نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ تو اس سے پاک ہیں. اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، جب وہ کسی شے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے یہی فرماتا ہے کہ ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، اور بے شک اللہ میرا تمہارا رب ہے تو اسی کی عبادت کرو. یہ توحید کا درس جو عیسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا. هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ، پھر مختلف جماعتیں آپس میں اختلاف میں پڑ گئیں. عیسائیوں میں بھی مختلف شیڈز ہیں، کوئی ان کو کہتا ہے یہ خدا ہے معاذ اللہ، کوئی کہتے خدا کا بیٹا ہے، کوئی کہتے 3 میں سے ایک خدا ہے معاذ اللہ. خود ان میں بھی اختلاف. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ، تو ان لوگوں کے لیے تباہی ہے جنہوں نے انکار کیا ایک بڑے دن کی حاضری سے. اسمع بِهِ وَابْصِرْ، کیا خوب سنتے اور دیکھتے ہوں گے. یوم یأتوننا، جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے. لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن آج ظالم لوگ واضح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، اور آپ ان کو حسرت کے دن سے ڈرائیے جب ہر کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ لوگ آج دنیا میں غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے. اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، بے شک ہم ہی زمین کے وارث ہوں گے اور جو اس کے اوپر ہے، اور ہماری طرف، اور بے شک ہم ہی زمین کے وارث ہوں گے اور اس کے بھی جو اس زمین پر ہے. وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف وہ لوٹائے جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. 4 رکعت تراویح انشاءاللہ، اور اس کے بعد بیان کا سلسلہ رہے گا جاری. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني يفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإن
إني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سبيا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن نكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله
آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله